آج ہمارے سیگمنٹ انداز بیان کا فائنل راؤنڈ ہے، جس میں ہمارے پاس موجود ہیں 4 مقررین اور ان میں سے بنیں گے کوئی ایک ونر۔ آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں رانا مبشر، جن کا تعلق ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ یہ عہد بے بصیرت ہے علی وقار کہ میں اپنے چاروں طرف نظریں دوڑاتا ہوں تو نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ میں نئی اقدار کے نام پر اسلاف کا خون ہوتے دیکھوں یا رسم کہن کا جنازہ، شرم کی بے گور و کفن لاش دیکھوں یا اقتدار کی جلتی ردا، چند پیسوں کے عوض غریب کا بکتا لہو دیکھوں یا بازار حسن میں بیٹھی طوائف کی مجبوریاں، خواہش زر کی تال پر ناچتا حیثیت دار دیکھوں یا چند پیسوں کے عوض اپنا ضمیر بیچتا سیاستدان۔ میں ان ہاریوں کو دیکھوں جن کا بوند بوند لہو جاگیرداروں نے نچوڑ لیا، یا ان سیاستدانوں کو جو عوام کو دھوکے پہ دھوکہ دیتے آئے۔ میں ایک ہی رسول کے نام پر فرقے بنا کر تو سنی وہ شیعہ، تو مشرک وہ کافر کی صدائیں لگانے والوں کو دیکھوں یا سندھو دیش پختونستان جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگانے والوں کو، تو سوچتا ہوں کہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر کہ ہے کوئی لاوا اگلتا پتھر کہ آدمی ہے نئے جہاں کا۔ نظر سے شعلے چمک رہے ہیں، جبیں پر وحشت تڑپ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے۔ خدائے برتر قدم قدم پر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے۔ خدائے برتر قدم قدم پر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے۔ علی وقار، یہ سچ ہے کہ آج فرعون اپنی قوم کے بچوں کے قتل کا حکم نہیں دیتا، مگر آج لاکھوں بچے پیدا ہو کر افلاس کے ہاتھوں دم توڑ دیتے ہیں، اور اگر زندہ رہیں تو قرض کا توقع غلامی پہنا دیا جاتا ہے۔ پھر ہزاروں میل دور بیٹھے سود خور مہاجن ہماری سانسوں کا حساب لیتے ہیں، ہماری پالیسیاں مرتب کرتے ہیں اور ہمیں تیسری دنیا کے اچھوت سمجھ کر احکامات جاری کرتے ہیں، اور ہم IMF اور عالمی بینک کے سامنے کاسا گدائی لیے کھڑے رہتے ہیں کہ علی وقار، ہمارے ضمیر مردہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے معزز ممبران کی بولیاں لگتی ہیں، اور معزز ممبران جو ضمانت پر رہا ہوتے ہیں وزیر بنا دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال میں مریض سسک کر جان دے دیتے ہیں۔ قانون کے محافظوں کے سامنے قانون کی بالادستی کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور انصاف عدالتوں کے ہاتھوں میں سسک کر مر جاتا ہے۔ دختران ارض وطن اپنی عصمتیں گنوا کر انصاف کا انتظار کرتے کرتے خود سوزی کر لیتی ہیں۔ قوم کے بیٹے ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، اور اربوں کے ٹیکس چور نواز دیے جاتے ہیں۔ صحرا میں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب چاگی میں ان کے لیے انصاف کی بھیک مانگنے لوگ نکلتے ہیں تو انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہ علی وقار، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ ہم شرمندہ ہیں سلگتے کشمیر سے، بلکتے فلسطین سے، تباہ حال افغانستان سے، لہو لہو وزیرستان سے، سسکتے بلوچستان سے۔ ہم شرمندہ ہیں ننھی زینب سے، معصوم فریال سے، سائیوال کی اس خاتون سے جسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور قصور کی ان بچیوں سے جنہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ پکارتی رہیں، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کوریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے،
कोई तो चारा गरी को उतरे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। आज के हमारे सेगमेंट के दूसरे मुकर्रर हैं हाफिज़ मोहम्मद नईम, जिनका ताल्लुक़ है GCU लाहौर से। खुदा अपने खलीफे से नाला है सदर आली वकार कि उसने जिसे दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था वो उसी की सरजमीन पर नफ़रतें उगाता है। और हम तो अपने ज़मीर की चीखो पुकार को गिरदो पेश से उठने वाली बेसमत आवाज़ों पर कुर्बान कर देते हैं, मगर हमारा सुखनवर साहिवाल के यतीम बच्चों के अश्कों के मातम को नहीं लिख सकता। हमारी निगाहों में शर्म की एक बूंद भी बाकी नहीं, और हमारी अनाओं का सरिया हमारी गर्दनों को खम नहीं होने देता, मगर हमारे मरीज़ हस्पतालों में पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। तो फिर हमारे नाम के कसीदे कौन लिखे गाजी वकार कि हम तो अपनी ही बेटियों का हक खाकर गैरत का दावा करते हैं। सदर आली वकार मुजस्मे ज़िल्लत के नुकूश को खोल कर देखिए तो आपको हर एक नक्श हवस का पुजारी नजर आएगा, जहां बूढ़े दहकां सिर्फ खेतों में इसलिए मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि ज़मींदारों की बदनिगाही से उनके घरों की परियां महफूज रह सकें। यहाँ कई आहें उठती हैं और कहकों में दफन हो जाती हैं, मगर हमारे कानों पर पड़ी जूं तक नहीं रेंगती कि हमने दस्ते मुशक्कत को बेच डाला है, अब आसमान से उतरेगा फिर ही खाएंगे। जो बह रहा है खून किसी घर में बहता रहे, बलाए जान से हम अपना सर बचाएंगे। किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना, जुबाने हक की सदा से हमारा क्या लेना, कि हम तो अपने ज़मीरों का खून पीते हैं। ये बेहिसी है हमारी, इसी में जीते हैं। ये बेहिसी है हमारी, इसी में जीते हैं। सदर आली वकार हमारे खुद साख्ता रंग कब तक हमारे चेहरों को छुपा कर रखेंगे कि हम तो ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां चीज़ों में मिलावट करना कारोबारी मुहारत समझा जाता है और इंसाफ का तराजू हमारा मन चाहा तोलता है। और हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां इज्जत जिंदगी की बाजी हार जाने के बावजूद कब्रों में भी महफूज नहीं रहती। और अब तो हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां एक बाप बेटे की ख्वाहिश में अपनी 7 दिन की बेटी को अपने ही हाथों से कत्ल कर देता है, मगर हमें नहीं सुनाई देते डरी हुई माओं के बेसदा नोहे। तो फिर जवान भाइयों की लाशों पर बाल खोले रोती हुई बहनें सवाल करती हैं कि ये नोकीले नाखनों वाले लोग कौन हैं जो बेगुनाह लहू का खराज लेते हैं, और कच्ची सड़कों पर खामोशी से कटने वाली गर्दनों से बहने वाला लहू हमारी आंखों को क्यों दिखाई नहीं देता। और अपनी आबरू पर पर्दा डालने के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी देते हुए रोते हुए बहनों का लहू हमें क्यों दिखाई नहीं देता कि स्यापोश यतीमों की हिचकियों के भंवर अज़ाबे शब से फकत इज़्ने ख्वाब मांगते हैं। ज़ईफ माओं के आंसू हर एक मोड़ पे आज अमीरे शहर से अपना हिसाब मांगते हैं। सबा गुरूरे निगहबाने शहर से कहना, जो पढ़ सके तो पढ़े चेहरा बशर का सवाल, कमाल ज़ब्त का हासिल हर एक दिन का जवाल। यही सहर है तो क्यों कर हयात गुजरेगी, न जाने कौन से मक्तल में रात गुजरेगी, न जाने कौन से मक्तल में रात गुजरेगी। शुक्रिया। आज की हमारी तीसरी मुकर्ररा का नाम है हज़ीका मलिक, जिनका ताल्लुक़ है रिफा यूनिवर्सिटी लाहौर से। ख्वाहिशों की बंजर सरजमी पर हासिल का सब्ज़ा उगना अताए खुदावंदी की निशानी हुआ करता है। सदर आली वकार
اس خواہش و امکان کے گھٹن زدہ معاشرے میں بھلائی اور خیر خواہی کی امید کرنا پنجر زمیں سے سبزہ مانگنے کے مترادف ہے۔ پرانے برگد گواہ ہیں کہ ان کی ٹھنڈی چھاؤں بلا تفریق فرقہ و مذہب سب کے لیے میسر رہی، لیکن اس کوچہ امن میں رنج کی ایسی زردی گھلی کہ کہیں مذہب و فرقہ پہ قتل تو کہیں ذات اور نسل کے نام پر ظلم ہونے لگا۔ کراہتوں کے رسیا اور سیاستوں کے دھنی نام نہاد امن کے ٹھیکیداروں نے انسان کو انسان سے لڑانے میں کوئی خاطر نہ رکھی۔ وقت کی دھول میں تاکہ نسیاں ہوئے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ الغرض انسانیت کا قتل بدست انسان ہو گیا، اور پھر شکوہ ظلمات ہوا کہ موت برحق ہے یہ ایمان ہے میرا، لیکن تم مجھے مار کے کہتے ہو خدا نے مارا۔ تم چراغوں کو بجھانے میں بہت ہو مشتاق، اور یہ الزام لگاتے ہو ہوا نے مارا، اور یہ الزام لگاتے ہو ہوا نے مارا۔ صدر اعلی وقار، میں شرمندہ ہوں اس دور کی انسان ہو کر کہ جہاں کے معاشرے میں انسانیت بانجھ پڑ چکی ہے۔ نفرت، تعصب، ہوس، شدت پسندی کا حمل ان کی کوکھ میں ایسے ٹھہرا ہے کہ اب ان کو زمین پر چلتی ہر بنت حوا طوائفیں نظر آتی ہیں۔ کہ صدر علی وقار، میں اس دور کی انسان ہوں جہاں پر معصوم فرشتے گولیوں کی بوچھاڑ میں جنت کو چلے جاتے ہیں، اور مائیں سسکتی بلکتی نگاہوں سے دروازے تکتی بے بسی کی دیوار بنی نظر آتی ہیں۔ میں اس اماوس دور کی انسان ہوں جہاں اپنی ہی درسگاہ میں پڑھے لکھے درندوں سے مشال خان محفوظ نہیں۔ میں اس دور کی انسان ہوں جہاں بولنے کی پاداش میں ولی خان بابر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں اس سیاہ دور کی باسی ہوں کہ جہاں پر معصوم کلیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر مسخ کر دیا جاتا ہے۔ میں اس پرآشوب دور کی انسان ہوں کہ جہاں پر فرقہ واریت کے نام پر سری لنکن باشندے کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ میں اس انسانیت سوز دور کی انسان ہوں جہاں عصمت کی عصمت پر ڈاکٹر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں اس افلاس زدہ دور کی انسان ہوں کہ جہاں پر معصوم بچی کو اس کا اپنا باپ بھی گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ اس کا چھلنی بدن تڑپ تڑپ کر کہتا ہے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے۔ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی آئے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ حق بات کا براہنا پن مکر کی پاکیزگی سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ صدر علی وقار، حق محض محقق کا محتاج نہیں ہوتا، سوچ کو کبھی پھندا نہیں دیا جا سکتا۔ ندامت سے شرمندگی اور شرمندگی سے ہدایت کا سفر ہی آدمیت کی معراج ہوا کرتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ آج کے ہمارے آخری مقرر ہیں بلال عابد، جن کا تعلق ہے جی سی یونیورسٹی لاہور سے۔ سرزمین یاس پر ظلم کے کاشتکار ہیں ذی وقار، جو نفاق کا بیج بو کر اماوس رات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری فصلوں پر امن و آشتی کی بارش برسے یا محبت اور رواداری کی کرنیں پڑیں تو قحط سالی کی فکر ہمیں ستانے لگتی ہے۔ خوشحالی کے پرندوں کو اپنی فصل سے بچانے کی خاطر ہم نے مسلوب جسم لٹکا رکھے ہیں، جن پر مقہور روحیں پہرا دیتی ہیں۔ پشمردگی ہمارے چہروں کا روپ، تعصب ہمارے بازوؤں کی قوت، اور ہوس ہمارا جذبہ ایمان ہے، جس کی بدولت ہم نشاط حیات پر غضب کے پہاڑ گرا سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، مگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمارا کشکول توڑ سکے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے،
मगर स्विस बैंकों से लेकर समाजी वेबसाइटों तक हमारे अकाउंट गिनने वाला जहन पैदा ही नहीं हुआ कि मस्कूरा फसल की पैदावार ही इतनी है कि बगैर किसी फिक्रे रोजगार के हमारे सियासी जलसे आबाद रहते हैं और शाहराएं हमारी रैलियों पर रश करती हैं। हमारी औलादें नसाब के डब्बों में शऊरे कोहन को ताज़ा दूध समझकर पी जाते हैं, मगर हम कुछ भी नहीं करते कि शहर में लाला गुल खू हुए, मुरव्वते मका से लाम मका में जा बसी। तकाजा अदल का अशराफिया के हां पूरा हो रहा है, गरीबे असरे हाजिर रो रहा है, शहर में जुल्म रक्सा है। खुदाए वाहिदो यक्ता कहाँ है? खुदाए वाहिदो यक्ता अगर तू है तो इन जुल्मात से हमको रिहा करके बुला ले अपनी कुर्बत में। हम ऐसी सूरत अहवाल का क्या हल तलाशेंगे? हमारी तो भटक कर रह गई नजरे खला की वुसत में। हमारी तो भटक कर रह गई नजरें खला की वुसत में। तख्तो ताज का खुमार जब अक्लो फिक्र को कसाइद और रकासाओं की महाफिल में नजर बंद कर दे तो 1000 साला दौरे हुकूमत को जवाल का मुंह देखना ही पड़ता है। हमारी हर सुबह के दामन पर मगरिब का अक्स है, क्योंकि हम तो पैदाइश से ही किसी खिजर को तलाश रहे थे। तो जी वकार शुक्र अदा कीजिए मगरिब के उन मसीहाओं का जिन्होंने हमारे पैरों के छाले देखते हुए हमें रेल की पटरियां बिछाकर दी, मगर हम उन्हें इस खित्ते को खींचने वाली रस्सियां ख्याल करते रहे। एहसान जानिए उन बुद्धिमान दिमागों का जो हमें खानकाहों से निकालकर मकतबों के दरवाजों तक छोड़कर आए और हमारे फिक्रो फहम के शगुफों के फूटने के लिए जामियात के मीनारों के साए अता किए। शुक्र अदा कीजिए उन सफेद फाम देवताओं का जिन्होंने हमारी शऊरी ज़बूहाली देखते हुए हमें लॉर्ड मिकाले का तालीमी निज़ाम अता किया, ताकि ये क्लर्कों की नस्लें अपने हालो काल का हिसाब रख सकें। एजाज जानिए रेड क्लिफ की तकसीम को, जिसने इस आपस में लड़ते हुजूम को सरहदों की दीवारें और कौमियत की बुनियादें अता की, मगर हम उसे अपना दुश्मन समझते रहे। कि कहा था किसने करोड़ों गुलाम पैदा कर, अब इनके दिल में शऊरे दवाम पैदा कर। रखा है फिक्र में मेरी जुनू का आबे हयात, तू अहले होश में कुछ तशना काम पैदा कर। तू नोके नेजा को नोके जुबा की सूरत दे, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। शुक्रिया। ये थे आज के हमारे मुकर्ररीन। चलते हैं नताइज के हवाले से मुक़द्दस अमजद की तरफ, जो मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे जजेस के साथ। तस्मिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आज इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सेगमेंट अंदाज़े बयां, उसका आज फाइनल राउंड है। और आज जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, मैं अपने तमाम नाजरीन को बताना चाहूँगी कि आज अगर मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ बैठ के बोल रही हूँ तो उस इंसान की वजह से। आज मेरे प्रोग्राम में वो शख्सियत मौजूद है जिसने पहली बार मुझे कैमरा फेस करना सिखाया था, कैमरे में बोलना सिखाया था। आज मेरे प्रोग्राम में वो शख्सियत मौजूद है कि मुझे याद है जब भी कोई प्रोग्राम, हमारा डिबेटिंग का कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था, स्टेज पर मेरे साथ मौजूद हुआ करते थे। और फिर कुछ ही देर के बाद जब प्रोग्राम शुरू हो जाता था, हज़ारों के मजमे के सामने नीचे तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाके मुझे दूर से कहते थे, मुक़द्दस बोलो, ये जुमला मुक़द्दस बोलो। आज इसकी बदौलत मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज इसकी बदौलत मैं इस काबिल बनी कि पिछले
28 دنوں سے جو ہم نے آپ سے ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ یکم رمضان سے چاند رات تک ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، یہاں بیٹھ کے بولنا، پروگرام ہوسٹ کرنا، پروگرام سنبھالنا انہوں نے سکھایا۔ آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت زیادہ خوش ہوں میں آج کہ آج وہ میرے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے آج میرے پاس اسٹیج پر صرف اور صرف ان کی بدولت ہے۔ ایکس پریزیڈنٹ ہیں، یوتھ پارلیمنٹ پنجاب کے، پبلک اسپیکر ہیں، ٹی وی ہوسٹ ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، فیشن ڈیزائنر، رائٹر ہیں، پاکستان کے تقریباً 30 سے زائد تقریری مقابلہ جات جج کر چکے ہیں، فاؤنڈر ہیں پاکستان میری پہچان کے، وائس چیئرمین ہیں وائس آف حویلی لکھا کے، میری مراد جناب رائے خاور عباس۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں، فیصل آباد سے خاص ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ بلاتے ہیں اور ان کی محبت ہے کہ یہ ضرور تشریف لے کر آتے ہیں، خاص آج ہماری نشریات میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ پبلک اسپیکر ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر پرفارم کر چکے ہیں، میری مراد جناب کامران سعید صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو میں اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، جس طرح سے آج ہمارا ڈیبیٹ کا فائنل ہے، انداز بیاں آج کلوز ہو جائے گا، بلا تاخیر کیے ہم اپنے ججز کی جانب بڑھیں گے، وہ بتائیں گے کہ آج کون انداز بیاں کا ونر ہوگا اور کون ہارے گا تو نہیں، خیر سارے ہی ونر ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ کون ہارے گا۔ تو میں بلا تاخیر بڑھتی ہوں جناب رائے خاور عباس کی جانب۔ خدائے سخن اس وحدہ لا شریک کے نام سے جو کالی راتوں میں کالے پانیوں میں کالے پتھروں کے نیچے چھپی کالی کالی حشرات کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں، ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یومٹی چینلز کا، آپ کی تمام ٹیم کا، آپ کے اساتذہ کرام کا رسمی نہیں بلکہ صمیم قلب سے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور بہت ہی اچھا ایک مقابلہ، جو ایک اچھی ٹرانسمیشن جو آپ 28 دن سے لے کر چل رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا ہمیں فخر ہے کہ ہم حصہ بنے، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میرے ہاتھوں سے تراشا ہوا جو ایک ہیرا ہے وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر مجھ سے مخاطب ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ میں کیسے ادبی شخصیت کے ساتھ ہے، ایسی ایک علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر جج کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے کامران بھائی کا، کہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تمام مقررین بہت اچھا بولے، بہت ہی اچھا بولے۔ ہمارے لیے فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جو بھی پبلک سپیکنگ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان تمام کو فالو کیا تمام بچوں نے۔ اسٹیج پر آنا، اسٹیج پر کھڑے ہونے کا انداز، اسٹیج پر بولنے کا انداز، آپ کی جو ڈیلیوری ہے، آپ کے جو آپ پوز دے رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو آپ ٹھہراؤ لے کر آ رہے ہیں، وہ بالکل وقت کے ساتھ اور لفظوں کے ساتھ آیا۔ مجھے چونکہ لاہور میں نے کافی مقابلہ جات جج کیے، تو مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ کچھ بچے بول کے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کہیں اور جا رہے ہیں، ٹاپک کیا ہے کسی اور طرف وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ان بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا۔ اور چونکہ جیتنا تو کسی ایک نے، کوئی ایک ہی فرسٹ آئے گا، لیکن اب دیکھیں میں نے کامران بھائی ایک شعر ایک آیا تھا، میں لاہور گیریزن میں جج کر رہا تھا، تو اس میں تھا کہ کافی سارے بچے تھے، اور چونکہ ہر بچہ جو ہے اسی مائنڈ کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے جیتنا ہے، وہ فرسٹ پوزیشن پر آئے گا۔ تو لیکن چونکہ 3 قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقرر اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آڈینس کرتی ہے، اور ایک فیصلہ ہوتا ہے جو ججز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری قلم سے، ججز کی قلم سے فیصلہ لکھا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ قطعی اور حتمی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جو آج فیصلہ دیں گے، یہ میں متعدد جگہوں پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو فیصلہ ہم لکھتے ہیں، ہم آج بھی اور آخرت کے دن بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کہ ہمارا یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے جی 22 ہو گئے ہیں، وہ ایسا ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارا جاننے والا نہیں، ہم پہلی دفعہ یہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہم نے لکھا ہے، ہم ہمارے اپنے علم کے مطابق جو ہم نے تقاریر میں
پرفارم کیا یا پھر جو رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے سنے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے ہم نے یہاں پر مرتب کیا ہے. لیکن فیصلے پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کامران بھائی سے آپ غزل بھی ضرور سنیں. بالکل, اور یہ میری خواہش تھی, آج میں نے سوچا ہوا تھا پہلے سے. بہت شکریہ مقدس صاحب کا سب سے پہلے, اور اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی تمام انتظامیہ کا شکریہ. اور میرے لیے یہاں پہ آنا دو طرح سے خوشی کی بات ہے. ایک تو اس طرح سے کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جب میں ڈبیٹس یا تقاریر کیا کرتا تھا تو جن مقابلہ جات میں حصہ لیا اور جن کو میں نے جیتا تھا ان میں سے ایک یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا, یعنی اسی ادارے کا ایک مقابلہ تھا. تو تب میں ایز اے پارٹیسپینٹ آیا تھا اور آج میں یہاں پر ایز اے جج موجود ہوں. تو ایک تو یہ خوشی کی بات ہے, اور دوسری خوشی کی بات جیسا کہ مقدس نے بتایا بھی, ہر بار یہ جو بھی ایونٹ کرواتے ہیں اس میں بڑی ایک خوشی اور باعث فخر سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایونٹس میں شرکت کیا کروں. اور UMT میں جیسا کہ آپ سب کو بھی معلوم ہوا ہے کہ مقدس نے یہ پہلی بار, اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے جس میں حیدر علی آتش ہیں اور دیگر احباب ہیں, انہوں نے اس رمضان ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے بہت خوش آئند ہے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اچھا, اس کے بعد میں چونکہ خاور بھائی نے حکم دیا ہے کہ میں مسائل جو تھے تقاریر میں وہ بھی بیان کر دوں, تو تھوڑا سا میں بس بتا دیتا ہوں کہ بنیادی باتیں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں, بار بار ان کو کیا بتانا, لیکن تلفظ سے آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس رانا مبشر علی موجود ہیں جنہوں نے آئے اور ایک بار وہ تقریر بھول گئے, لیکن ہم نے ان کو موقع دیا, لیکن ان کی نیگیٹو مارکنگ ہوئی. اچھا, اس کے باوجود مبشر آپ کے جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو آپ کاف اور دو چشمی ہے کو ملا کر جو آواز بنتی ہے, جس کو جیسے مثال کے طور پر دیکھ یا دیکھوں, تو آپ اس کو دیکھ یا دیکھوں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, مسلسل آپ نے یہ فرق نہیں کر پائے آپ کاف اور کاف کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملانے کو. ٹھیک ہے, نمبر ایک. دوسرا, آپ کا یہ اور جیم کا جو تلفظ ہے وہ بھی مکس ہو جاتا ہے, یعنی جب آپ یا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے منہ سے جا نکل جاتا ہے, جا. ٹھیک ہے, جا مکمل طور پر بھی جا نہیں ہوتا, لیکن جا اور یا کے درمیان ہوتا ہے جو زیادہ جیم کی طرف جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے فمبلز بھی کیے. اس کے بعد آپ کی تقریر بعض مقامات پر جو ہے وہ محسوس ہوا کہ اس میں اتار چڑھاؤ کچھ کسی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. اس کے علاوہ تلفظ کے اور بھی مسائل ہیں جس میں سلگتے ہوتا ہے لفظ, آپ نے سلگتے بولا. ٹھیک ہے, لام پر زبر ہے, آپ نے اس کو ساکن کر دیا. بلکتے ہوتا ہے, اس کو بھی آپ نے لام کو ساکن کر دیا, بلکتے بول دیا. اسی طرح افغانستان ہے تو آپ نے افغانستان کر دیا, نون پر زبر ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے تلفظ کے مسائل تھے. اس کے علاوہ مواد پر بھی کام کرنے کی بڑی ضرورت تھی جس کو آپ بہتر بنا سکتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈلیوری ہے اس پر آپ اس لیے کانفیڈنٹ اچھے تھے آپ, لیکن جتنا 100% پورے اعتماد ایک مقرر ہوتا ہے بولتے ہوئے, وہ اس لیے نہیں تھے کیونکہ آپ کو تقریر یاد نہیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسے کم کانفیڈنس والے مقرر ہیں یا آپ میں اعتماد کی کمی ہے, لیکن چونکہ تقریر یاد نہیں تھی اس لیے آپ تھوڑا سا اس میں کمی کا شکار محسوس ہوئے. باقی آپ اچھے مقرر ہیں, انشاءاللہ ان مسائل پر آپ توجہ دیں تو آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں. اس کے بعد حافظ نعیم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. لفظ مہارت نہیں ہوتا, مہارت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے بولا روتے ہوئے بہنوں, روتی ہوئی بہنوں. ٹھیک ہے, مؤنث ہیں بہنیں. کہیں کہیں پر یہ تاثر بہرحال آ رہا تھا کہ آپ تقریر بھول رہے ہیں اور یاد کر کے اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک تاثر ضرور آ رہا تھا. پھر دوسری, بعض جگہوں پہ اشعار پڑھتے ہوئے بالخصوص آپ ضرورت سے زیادہ زور لگا رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے اشعار کے جو آخری مصرے ہیں اس میں جا کے آپ کا گلا پھٹنے کی طرف آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یا تقریباً پھٹ چکا تھا. اچھا, آپ نے کور کیا اس کو بلا شبہ, لیکن میں ویسے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کو آپ اشعار کو جو ہے نا اس جتنا دیکھیں نا آپ کا گلا کتنی اجازت دیتا ہے آپ کو,
اس کے مطابق آپ چلیں. اچھا, اس کے بعد حذیقہ ملک ہیں, صحیح نام لے رہا ہوں میں؟ اچھا, حذیقہ بلا تفریق فرقہ نہیں, بلا تفریق فرقہ اضافت کرنی ہے آپ کو, آپ نے زیر نہیں لگایا, ٹھیک ہے, تفریق فرقہ کہنا تھا. الغرض نہیں ہوتا, الغرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چراغ تلفظ درست نہیں ہے, چراغ درست ہے, چے پر زبر ہے. ہر بنت حوا طوائفیں نظر آتی ہیں. ہر بنت حوا جب آپ بول رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر بنت حوا طوائف نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے طوائفیں بولا. درس نہیں ہوتا, درس ہوتا ہے. اچھا, بلال کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی تقریر کا آغاز اچھا تھا, شروع میں مواد بھی اچھا تھا, اچھا لے کر بھی چلے, لیکن تلفظ کے مسائل بہرحال موجود تھے. فصل انہوں نے بولا, فصل ہوتا ہے, فصل نہیں ہوتا. نصاب ہوتا ہے, نصاب نہیں ہوتا. شکر نہیں, شکر کاف ساکن ہے. تو یہ تھے. اس کے باوجود ان کے پوائنٹس جو مارکس تھے میرے پاس ہائیسٹ تھے, کیونکہ ان کی جو ڈیلیوری ہے اور جو ان کا مواد تھا وہ ان کو زیادہ نمبر دلوا گیا تھا. لیکن بالکل میرے خیال سے 0.5 کا فرق تھا. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے, قطع کلامی کی معذرت, کہ ہمارے ابھی جتنے بھی سیگمنٹ میں جتنے بھی مقررین آ چکے ہیں, اگر کوئی رہ بھی جاتا ہے نا تو 0.5 یا 1 نمبر, 0.5 یا 1 نمبر, اتنا فرق ہوتا ہے. اور آج کے اس مقابلے میں بھی. جی بالکل, آپ بولیں. تو یہ چند مسائل تھے. اس کے علاوہ جو ہے آخر میں بلال جو ہیں وہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا کہ مواد کو مزید بہتر بنا سکتے تھے. اس کے باوجود کہ میرے پاس نمبر 1 پہ تھے, لیکن پھر بھی میں انہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ مزید تھوڑی اس میں کوشش کریں. باقی جو ہم دونوں کا مارکس کو جمع کر کے جو فیصلہ بنے گا خاور بھائی اس کو اعلان کر دیں گے. تو یہ تھی اس کے بارے میں جس کو آپ کہتے ہیں کرٹک وغیرہ. اچھا, ایک چیز میں کہوں گا کہ کامران بھائی آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے یار منافق نکلے. بتاتی چلوں اپنے ناظرین کو, کامران بھائی کیونکہ شاعر بھی ہیں تو انہی کی لکھی ہوئی نظم ہم آج سنیں گے. اور غزل, اور وہ یوں ہے کہ جوک در جوک لگاتار منافق نکلے. جوک در جوک لگاتار منافق نکلے, حیف صد حیف میرے یار منافق نکلے. خون پیتے رہے جو دوستی کے پردے میں, خون پیتے رہے جو دوستی کے پردے میں, دیکھیے کتنے سمجھدار منافق نکلے. اس کہانی کے مصنف سے مجھے نفرت ہے, اس کہانی کے مصنف سے مجھے نفرت ہے. اس کے تو مرکزی کردار منافق نکلے. بے سبب دوغلی چالوں سے ہوا کیا حاصل. یہ اچھا, یہ شعر میں نے شامل کیا ہے اس میں, پہلے 5 اشعار تھے تو اب ایک اور میں نے اس میں کیا ہے شامل. بے سبب دوغلی چالوں سے ہوا کیا حاصل, دوستو تم یوں ہی بیکار منافق نکلے. کیا کہنے. بے سبب دوغلی چالوں سے ہوا کیا حاصل, دوستو تم یوں ہی بیکار منافق نکلے. صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو, صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو, تم میری جان بہت بار منافق نکلے. صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو, تم میری جان بہت بار منافق نکلے. دکھ تو ہوتا ہے میاں اور بہت ہوتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے میاں اور بہت ہوتا ہے, جب کوئی دوست کوئی یار منافق نہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. خاور صاحب, میری خواہش ہے, ابھی تک میرا جو سیگمنٹ یہ چل رہا تھا اور جتنے بھی مقررین تھے جو آگے جاتے تھے یا جو رہ جاتے تھے تو ان کے نام میں اناؤنس کرتی تھی, لیکن آج کیونکہ آپ میرے استاد ہیں تو آج انداز بیاں کے جو ونر ہیں اور ان کے بعد جتنے بھی ہمارے 3 مقررین ہیں ان کے نام میں چاہوں گی کہ آپ خود اناؤنس کریں.
دلوں کی دھڑکنیں ذرا اور ترسا کے ان کو بتایا جائے. دھڑکنیں ذرا تھام لیں جو اندر اندر سے اٹھ رہی ہیں, تیز ہو رہی ہیں. ایک چیز چونکہ کریٹکس دے چکے ہیں کامران بھائی, اور ان کے کریٹکس کے بعد کوئی وقت ہی نہیں بچتا, موقع بھی نہیں بچتا, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لفظ ہیں وہ ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر ان کے کریٹکس کے بعد ہم بولے تو, چونکہ سب کچھ یہ بیان کر دیتے ہیں. تو جیسے 4 مقررین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رانا مبشر, محمد نعیم, حذیقہ اور بلال عابد یہاں پر بولے, سب بہت اچھا بولے, بہت ہی اچھا بولے. سب سے پہلے تو میں تمام کو مبارکباد دینا چاہوں گا. صرف یہ 4 مقررین نہیں, ان کے علاوہ بھی جو باقی مقررین یہاں پر آ کر بولتے رہے. دیکھیں, ہمت کرنا اور روسٹم پر آ کر بولنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ سٹیج پر آئے ہیں اور آپ نے آ کر پہلا جملہ جب بولا ہے نا تو آپ اپنا جو حصہ ہے یا اپنا حق ہے جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. رانا مبشر نے جیسے انہوں نے کہا کہ باقی ساری غلطیاں وہی ہیں. ایک چیز یہ کہ لہجے میں کلیئرٹی نہیں تھی, وہ صاف آواز نہیں آ رہی تھی, کلیئر نہیں بول رہے تھے, لفظ جو تھے ان کے کلیئر نہیں آ رہے تھے, جوش جذبہ بالکل ٹھیک تھا. ایک چیز میں اور یہاں پر بتانا چاہوں گا, دیکھیں بھڑک کر بولنا یا پھر اونچا بولنا یا پھر تھوڑا جوشیلے انداز میں بہت اوپر لیول تک چلے جانا, وہ تقریر نہیں ہوتی. سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے, کوئی جو ہے اس کو بہت جوش کے ساتھ بات کرتا ہے, لیکن ہر اس تقریر کو اچھی تقریر سمجھ لینا جو بھڑک کر بول رہا ہو وہ تقریر نہیں ہوتی. کوئی دھیمے لہجے میں بہت اچھا پوائنٹ دے دیتا ہے, بہت اچھی دلیل دے دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ جوش کے ساتھ بہت اچھی تقریر دے دیتا ہے, وہ دلیل دے دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا سب بولے. محمد نعیم اسی طرح وہ جو غلطیاں آپ کو بتائی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ حذیقہ جو ہے مجھے شعر پر تھوڑا ہوا آپ کے, اور اس کے بعد جو شاید تھے 2 دفعہ یہ شعر پڑھا گیا. کہاں ہے, ایک تو میرا خیال مبشر نے پڑھا اور ایک حذیقہ نے پڑھا. میرا موسٹ فیوریٹ شعر ہے, اور کامران بھائی اکثر جو جتنے بھی مقابلہ جات میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں ان میں زیادہ تر تقریر میں جو اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا تھا تو میں اس کو پریفر کرتا تھا کہ یہ, کیونکہ اس میں میرا انداز بہت اچھا بنتا تھا. اور مجھے پڑھنے میں جو ہے نا, اب ویسے تو ہم نہیں سنا سکتے لیکن تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی جگہیں کو رے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے, ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے, افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی, زمین جنازہ بنی ہوئی. تو یہ ہمیں ازبر ہوتے ہیں, تو اس لیے ان اشعار کو اگر آپ غلط پڑھیں گے تو یقین مانے دکھ ہوتا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ پوزیشن کی جانب بڑھنا چاہیے, اور ہمارے مقررین تیار ہو جائیں. تمام مقررین بہت اچھا بولے, یقین مانے بہت اچھا بولے. اور اگر میرے حق میں ہوتا نا کہ میں ان چاروں کو پوزیشنز پر لے آؤں تو میں شاید چاروں کو ہی فرسٹ دے دیتا, کیونکہ مجھے ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اسٹیج پر آ کر بولتا ہے, چاہے وہ اچھا بولے برا بولے, لیکن اس نے اتنی ہمت کی, اتنی کوشش کی کہ وہ اسٹیج پر آیا, اس نے بولا, گفتگو کی, اپنا پوائنٹ دیا. اب بھلے وہ ٹاپک سے ریلیٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, چونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن میرے لیے وہ جیت چکا ہوتا ہے, وہ دل جیت چکا ہوتا ہے. تو ایک دل جیتنا ہوتا ہے, ایک مقابلہ جیتنا ہوتا ہے. تو جو تیسرے نمبر پر مقرر ہے بہت اچھا بولے, اور ان کے جوش, اور میں چاہوں گا کہ ان کو ڈھیر ساری مبارکباد بھی, اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھی کہ آگے ان کو بہت زیادہ پلیٹ فارم ملیں گے کہ جہاں پر جا کر وہ پرفارم کریں گے. لیکن غلطی بس یہ ہوئی کہ انہوں نے ٹائم پورا نہیں کیا, بس اس کی وجہ سے تھوڑی سی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. حذیقہ ملک تیسرے نمبر پر ہیں, وہ صرف ٹائم کی وجہ سے, باقی وہ مکمل ان کا تکرار چل رہا تھا. دوسرے نمبر پر جو ہے بہت اچھا بولے, مجھے پرسنلی ان کا لہجہ بہت اچھا لگا. ان کے لہجے میں جو ٹھہراؤ تھا وہ بڑی مدت کے بعد ایک سپیکر دیکھنے کو ملا, سننے کو ملا کہ جو لفظوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے, بڑا وزن کے ساتھ بات کرتا ہے, اور مکمل ٹھہراؤ کے ساتھ لفظوں کو وہی ادائیگی دیتا ہے جو لفظ مانگ رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. تو دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ بھی ٹائم والا ایشو تھا, تو بلال احمد یہ دوسرے نمبر پر ہیں, بلال عابد یہ دوسرے نمبر پر ہیں, اور تیسرے نمبر, پہلے نمبر پر جو مقرر ہیں, اچھا ان کو فائدہ ہوا ہے ایک کے ٹائم ایکسیڈ کرنے کا اور ایک کے پہلے ختم کرنے کا, ان کو فائدہ یہ ہوا ہے, اور وہ فرسٹ
چیمپئن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس رمضان ٹرانسمیشن کے وہ چیمپئن بھی ہیں، اس مقابلے کے ڈیبیٹ سیگمنٹ کے وہ فاتح بھی ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی UMT کی طرف سے جو ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے اس کے وہ سٹار ڈیبیٹر بھی ہیں۔ محمد نعیم یہ فرسٹ پوزیشن پر ہے۔ ان تمام کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ اور میں مبشر کے لیے کہنا چاہوں گا، مبشر بہت اچھا بولے ہیں، اور مبشر آپ چونکہ سارے مقابلے جیت کر آئے ہیں، اور آپ جیت کر آ کر آپ فائنل میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، مکمل یہ نہیں کرنا کہ وہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ آپ ایک تو اعصابی تناؤ میں تھے، کیا سلسلہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اچھا بولے ہیں۔ زندگی میں بہت سارے سٹیج آپ کو ملیں گے، اور ان پر بہت اچھا پرفارم کیجیے گا۔ میری ڈھیر ساری دعائیں، ہماری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں تمام مقررین کے ساتھ ہے۔ جہاں پر آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو ہم ہر وقت حاضر ہیں، آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہم سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ کامران بھائی موجود ہیں، پبلک سپیکنگ میں ان کا ایک نام ہے، اور پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی جو کہ ہے وہ پبلک سپیکنگ کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ تو آپ لوگ اگر اپنے سکلز کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پنجاب کیبنٹ کو بھی جوائن کریں، پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہمارے دفاتر ہیں، آپ ان کو جوائن کریں، اور وہاں سے آپ بہت سارے سکلز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ رائے خاور عباس آپ کا اور کامران سعید صاحب آپ کا، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پیام سیام کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سب سے بڑے سیگمنٹ انداز بیاں کے جو ونر ہیں، GCU سے ان کا تعلق ہے حافظ محمد نعیم، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں بلال عابد ان کا نام ہے، اور ان کا تعلق بھی GCU لاہور سے ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والی مقررہ حذیقہ ملک ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن ہم رانا مبشر کیونکہ یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر آنے والے جو مقرر ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، رانا مبشر صاحب۔ ہم اپنے تمام مقررین کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص کر جو محمد نعیم صاحب ہیں کہ وہ پورے جو ہمارے جتنے بھی راؤنڈز تھے ان میں اچھا پرفارم کرتے رہے، اور آج کیونکہ انداز بیاں کا فائنل تھا اور آج یہ سیگمنٹ کلوز ہو جائے گا ہمارے دوسرے تمام سیگمنٹس کی طرح، تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج ہی ہماری کیونکہ چاند رات کی ٹرانسمیشن بھی اسی کے ساتھ ہے، اور یہ چاند رات کی ٹرانسمیشن میں ہی ہم نے اسی لیے خاص طور پر جو اپنے اس خوبصورت سیگمنٹ کا فائنل تھا وہ ارینج کیا تھا، اور ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، لیکن آج انداز بیاں کلوز ہو چکا ہے یہ سیگمنٹ، اور ہماری ٹرانسمیشن میں بھی وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.